ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال تعالى في مقام آخر: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیز اور ساتھیوں، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جیسا کہ آپ کے سامنے عنوان پیش کیا گیا ہے، ماہ شعبان سنت و بدعت کے درمیان، اس موضوع کی وضاحت کرنے سے پہلے ایک سے دو باتیں آپ کے گوشے گزار کر دوں تاکہ موضوع کو سمجھنے میں سہولت ہو جائے. پہلی بات یہ ہے کہ دین اسلام ہمارا مکمل ہے، ہر ناحیے سے مکمل ہے. اگر ایک گلاس دودھ اور لبالب ہو، اس کے اندر اگر آپ دنیا کا سب سے بہترین پانی زمزم، جو مبارک پانی ہے، اگر اس میں ڈال دیتے ہیں تو بھی دودھ کی اوریجنلٹی، اصلیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ اوریجنل دودھ نہیں مانا جائے گا. اسی طریقے سے اسلام، جب اللہ نے اسلام کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم آیت نازل ہو گئی، ہر ناحیے سے دین مکمل ہو گیا. اس دین کی تکمیل یہودیوں کو معلوم ہے کہ یہ دین کتنا مکمل ہے، لہذا ہر مسلمان کا عقیدہ قولاً وعملاً یہی ہونا چاہیے کہ اسلام مکمل ہے. یہ قولاً وعملاً کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ قولاً ہر مسلمان کہتا ہے لیکن عملاً نہیں مانتا ہے. اس لیے یاد رکھیے گا کہ اسلام ہر ناحیے سے مکمل ہے. دوسری بات، اصول حدیث کا ایک قاعدہ ہے کہ حدیث صحیح کیا ہے. حدیث تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے. حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جی، اللہ لوگوں کو جزائے خیر دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو، تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے، مختصر انداز میں. لیکن اگر آپ سے یہی پوچھا جائے پھر کہ صحیح حدیث کیا ہے، جی اب جواب دیجیے. نہیں، صحیح حدیث کسے کہا جائے گا؟ کیا ہے کہ ہم لوگ اس لائن میں داخل نہیں ہوتے ہیں. داخل ہو جائیں تو آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ کون لوگ مکسنگ کر رہے ہیں اور کون لوگ گھوٹالا کر رہے ہیں. ہمارے یہاں کے انداز میں گھوٹالا کر رہے ہیں. یہ آپ کو کب معلوم ہوگا؟ جب آپ ذرا اس فیلڈ سے قریب آئیے گا، ذرا داخل ہوئیے گا، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. چونکہ آج کا دور ہے، ہر آدمی اپنے اپنے عالموں پر، اماموں پر، رہنماؤں پر، پیشواؤں پر، مولوی صاحب پر، پیر صاحب پر، درویش صاحب پر بھروسہ کیے بیٹھا ہے، جیسا کہ ہندوؤں نے کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہ ہماری بات کا اعتبار ہے اسلام میں، نہ ان کی بات کا اعتبار ہے. اسلام میں کس چیز کا اعتبار ہے؟ قرآن کا اور سنت کا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے جو صحابہ اکرام گزرے ہیں ان کی باتوں کا اعتبار. صحیح حدیث کیا ہے؟ جلدی بتائیے، وقت مختصر ہے ہمارے پاس آج. جی، اب صحیح حدیث نہ معلوم ہو تو آپ کیسے سمجھیں گے حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث حسن ہے؟ یہ بتانا ضروری ہے آج کے اس درس میں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ واقعی
شعبان کے موضوع پر کیسی کیسی حدیثیں وارد ہیں اور حوالہ اور صفحہ نمبر کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جی، حدیث صحیح کی تعریف یہ ہے کہ مختصر انداز میں اگر کسی حدیث کے اندر 5 شرطیں پائی جائیں گی، کتنی شرطیں؟ 5 شرطیں، وہ حدیث صحیح کہلائے، وہ حدیث صحیح کہلائے گی، اور اگر نہیں پائی جائے گی تو وہ حدیث ضعیف کہلائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آپ کو یاد کر کے اٹھنا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سند میں اتصال ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ سند جانتے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ کافی دن سے آ رہے ہیں۔ سند جیسا کہ محدث ہو، بخاری ہے، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، ان کے زمانے سے لے کر صحابہ کرام تک جتنے بھی روات آتے ہیں سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہیے، اور جو بھی راوی ہے بالکل پے در پے ملا ہو۔ اب جیسے ایک مثال دے رہا ہوں، آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، صحیح بخاری کی آخری حدیث کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ جی، آخری حدیث سنائیے۔ نہیں، کچھ یاد بھی رکھا کیجیے تاکہ فائدہ ہو۔ دیکھیے آخری حدیث صحیح بخاری کی، اللہ جزائے خیر سے، یہ حدیث کی متن ہے۔ کلمتان، ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ٹھیک ہے، یہ تو متن حدیث ہے نا، لیکن سند کیا ہے اس کو بھی ذرا دھیان میں رکھیے گا۔ امام بخاری فرماتے ہیں قال حدثنا احمد بن اشکار قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھ رہے ہیں امام بخاری سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی روات ہو گئے نا۔ احمد بن اشکار جو امام بخاری کے استاد ہیں، ان کے استاد کون ہیں؟ محمد بن فضیل۔ ان کے استاد کون ہیں؟ عمارہ بن قعقاع۔ ان کے استاد کون ہیں؟ ابو زرعہ۔ ان کے استاد کون ہیں؟ ابو ہریرہ۔ ان کے استاد کون ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جتنے روات، آج میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ سمجھنے میں آسانی ہو، ان سارے روات کے درمیان اتصال ہونا چاہیے، کٹ اپ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کٹ اپ ہے اس کا مطلب وہ حدیث صحیح نہیں۔ بات کلیئر ہو رہی ہے نا؟ دوسری شرط لے لیجیے، راوی عادل ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ عادل ہونا چاہیے، مسلمان ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، گناہ کبیرہ سے دور رہنے والا ہو۔ بات کلیئر ہو گئی؟ تیسری بات، جتنے روات ہیں ان کا قوت حافظہ مضبوط ہونا چاہیے۔ قوت حافظہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کا قوت حافظہ مضبوط نہ ہو، میں بتاؤں گا کچھ، اب پیچھے جا کر کے کچھ کہیے گا کہ شیخ نے تو ایسے ہی کہا تھا، جبکہ میرے پاس آدمی آئے گا میں کہوں گا میں نے تو نہیں کہا تھا ایسا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قوت حافظہ آپ کا کیا ہے؟ کمزور ہے، سنا کچھ اور بیان کچھ اور کر دیا۔ تو یہ ہمارے اوپر الزام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا اور آپ نے کہا کہ شیخ نے ایسے کہا تھا۔ جیسے کہ بعض لوگ پائے جاتے ہیں آج ہمارے سماج میں، کہتے ہیں کہ جالیات میں تو ایسی بات ہوئی تھی، جبکہ ایسی بات نہیں ہوئی تھی، اور ایسے الزام دینے والے آج آپ کو بہت ملیں گے۔ لیکن اگر قوت حافظہ ذرا کمزور ہو، کسی راوی کا ذرا کمزور ہو، تو اس کو حدیث حسن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث شارٹ میں ہے۔ کتنی شرطیں ہو گئی؟ دیکھیے آپ گنتی بھی سکھاؤں آپ لوگوں کو، 3 ہوئی نا۔ چوتھی شرط، حدیث شاذ نہ ہو۔ حدیث شاذ نہ ہو۔ یہ حدیث شاذ کیا ہے؟ حدیث شاذ کہتے ہیں کوئی بھی راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے، حالانکہ وہ بھی ثقہ ہے، وہ بھی کیا ہے؟ ثقہ ہے، معتمد ہے، ٹھوس ہے، ہر ناحیے سے ٹھیک ہے، لیکن اس سے بڑا راوی امام ہے، حافظ ہے، اگر اس کی مخالفت کرے گا تو حدیث کیا ہو جائے گی؟ حدیث کیا ہو جائے گی؟ ضعیف ہو جائے گی۔ اسی کو حدیث شاذ کہتے ہیں۔ اور آخری بات شارٹ میں یاد رکھیے گا، وہ کیا ہے؟ کہ حدیث معلل نہ ہو، کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہ ہو جس کو اچھے محدثین ہی سمجھ پاتے ہیں۔ ایسی مثالیں موجود ہیں، اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ 5 شرطیں پائی جائیں گی تو حدیث کیا ہوں گی؟ صحیح ہوں گی۔ اس لیے اگر کوئی ایک شرط میں بھی کمی ہو مکمل طور پر تو حدیث کو کیا کہیں گے؟ ضعیف کہیں گے، مکمل طور پر۔ حدیث کیا کہلائے گی؟ آپ سمجھ میں آئے نا؟ یہ نہ کہیے گا کہ جی ہماری حدیث کو تو صحیح کہتے ہیں، اپنی حدیث کو صحیح کہتے ہیں، ہماری حدیث کو ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ باپ ضعیف ہو جاتا ہے تو کیا باپ کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔
بات اصل یہ ہے کہ اگر ان چیزوں میں کمی ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں شک پیدا ہو جائے گا، احتمال پیدا ہو جائے گا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا ہے۔ اب کوئی کہنے والا کہ بھائی یہ اصول جو آپ نے بیان کیے ہیں قرآن و حدیث میں کہاں ہیں، ذرا دکھائیے تو صحیح، میں اس لیے پیش کر رہا ہوں، بہت اہم بات ہے یہ۔ تو یہ اصول حدیث اس حدیث پر مبنی ہے جس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس میں شک ہو چھوڑ دو، کیا کرو؟ چھوڑ دو، اور جو یقین ہو اس کو لے لو۔ یہ کتنی حدیث ٹھوس حدیث ہے، اس پر اصول حدیث کی بنیاد ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھتے ہوئے چلیے گا کہ اصول حدیث کی معرفت شیخ سے حاصل کر لیجئے گا۔ میں نے اس لیے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ بہت سے لوگ سماج و معاشرہ میں اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہر مسلمان پر ذمہ داری ہے، آپ اگر ٹٹول کے دیکھ لیجئے گا لوگ فتوے دیتے رہیں گے، لیکن اصول حدیث کی ایک بات بھی پوچھ دیجئے گا تم کو معلوم نہیں۔ آئیے میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے لے جانا چاہتا ہوں ماہ شعبان کی طرف کہ دیکھیے شعبان کا مہینہ معظم مہینہ ہے، مکرم مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا اہتمام فرمایا ہے، اس مہینے کا اہتمام فرمایا ہے، اور اس کی فضیلت پر کئی حدیثیں موجود ہیں۔ ان حدیثوں میں سے جو صحیح حدیثیں ہیں، ایک نسائی کی روایت ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، پیچھے والے ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، آپ لوگ درس کے لیے آئے ہیں، لیکن افسوس کی بات کیا ہے کہ شیطان بھی اٹھا کر کے لے جاتا ہے، جسم کو رکھے گا دل کو اٹھا کر کے لے جائے گا۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ عام مہینوں کے مقابلے میں شعبان کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے ہیں۔ کیا بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اتباع سنت میں کافی آگے رہا کرتے تھے، حریص تھے۔ اسامہ بن زید نے کیوں سوال کیا؟ اسی بنا پر سوال کیا کہ نقش پا کی پیروی کرنے والے یہ لوگ تھے، ایک ایک نقل و حرکت کو نوٹ کرتے تھے، عمل کیا کرتے تھے۔ یہ سوال آپ نہیں کریں گے کہ شیخ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے شعبان کا مہینہ جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، اور وہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان کا مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال کہاں پیش کیے جاتے ہیں؟ اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو اور میں روزے سے رہوں۔ کس سے رہوں؟ غور کیجئے کتنا بڑا اہتمام کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء خاتم المرسلین اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ اس مہینے کی فضیلت ہے، خصوصیت ہے، عظمت ہے، اور جو چیز ثابت ہوئی نسائی کی اس روایت سے جس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، کیا واضح ہوتا ہے؟ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، اور اس کو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا وغیرہ نے بھی نقل کیا ہے۔ اس مہینے کی ثابت فضیلت کیا ہوئی؟ ثابت فضیلت کہ اس مہینے میں، لیکن روزہ رکھنا تو مشکل کام ہے۔ روزہ رکھنا اس لیے کہ اس مہینے میں ہم لوگ حلوہ بھی پکایا کرتے تھے، کھاتے تھے، یہ آسان ہے کیونکہ کھانا آسان ہے، لیکن روزہ رکھنا یہ مشکل کام ہے۔ اسی لیے لوگ مشکل کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے، آسانی کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ثابت فضیلت ہے کہ آپ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو کیا کیجیے؟ آپ روزہ رکھیے جب بھی موقع مل جائے، جب بھی آسانی ہو آپ کے لیے۔ یہ مجموعی طور پر ماہ شعبان کی فضیلت ثابت ہوئی، لیکن ایک فضیلت 15ویں شعبان کی رات کی بھی ثابت ہے جس کو علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے، اور یہ کئی ایک صحابہ سے مروی ہے جس میں معاذ بن جبل ہیں، ابو موسیٰ اشعری ہیں، اور ایک روایت کی روشنی میں ابو بکر صدیق بھی ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ایک فضیلت جو ثابت ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی شعبان کی 15ویں رات کو، شعبان کی جس کو ہم لوگ شب برات کہتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات کو اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کی طرف، مخلوقات کی طرف جھانکتا ہے اور 2 شخصوں کے سوا تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 2 شخصوں کے سوا اور یہ تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک تو مشرک ہے، ایک کیا ہے؟ مشرک ہے، اور دوسرے کینہ پرور ہے،
جس کا دل کلین نہیں ہے، بلیک ہے، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، حسد کرنے والا ہو، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف۔ اس سے کیا واضح ہوا کہ اس رات کی بھی فضیلت ہے۔ آپ یہ دونوں صفتیں اپنے اندر داخل کریں، موحد بن جائیں، توحید پرست بن جائیں، اللہ سے دل کو لگا دیجئے، مشرک نہ ہوں، اللہ معاف کر دے گا، بغیر کچھ کیے ہوئے معاف کر دے گا، کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں آپ کو اس رات میں۔ اور دوسرے، دل کو کلین کر کے سوئیے اور ہر وقت اپنا دل صاف رکھیے، اپنے بھائیوں کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں، عمال کے بارے میں، بیوی بچوں کے بارے میں، تمام لوگوں کے بارے میں دل کو صاف رکھیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ بات واضح ہو گئی؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ثابت حدیث، اس سے فضیلت تو ثابت ہوئی، شعبان کی 15ویں رات کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جو کچھ ثابت ہے ہم نے ایکسپٹ کیا کہ نہیں کیا؟ کیا نا؟ معیار کیا ہے؟ اصول حدیث کے جو قواعد ہیں اس کی روشنی میں ایکسپٹ کر لیا۔ لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس رات میں کوئی عمل بجا لانا ثابت ہوا؟ مجھے بھی یاد ہے اس رات کو قبرستان جانا، اس رات کو جگ کر عبادتیں کرنا، تہجد پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، صبح کو روزہ رکھنا، حلوہ پکانا، آتش بازی کرنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ مردوں کی روحیں قبرستان سے گھروں کی طرف آتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو ہم نے بھی کیا بچپن میں، کھل کر کے کہہ دے رہا ہوں، تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ بھی یہ تو اپنی باتیں کرنا جانتے ہیں، نہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو ہدایت سے نوازتے ہیں، جس کو ہدایت سبوں کو نہیں ملتی ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اللہ کی طرف جھکتا ہے اللہ اسے ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ آپ کو کچھ باتیں ہماری سخت لگیں گی، چونکہ دوا تو تھوڑی کڑوی ہی ہوتی ہے نا، لیکن یہ یقین رکھیے گا، اور میری اس تحقیق پر کوئی بھی چیلنج کرے انشاءاللہ قبول کرنے کو تیار ہوں۔ پہلے بھی کرتا تھا، اگر کسی نے ثابت کر دیا تو پھر شروع کر دوں گا۔ کیا جی؟ بالکل حق بات کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اس رات کو کوئی عمل ثابت نہیں ہے، قبرستان جانے کے حوالے سے ہو یا جو ہم نے اشارہ کیا ہے، کوئی بھی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، ائمہ اربعہ سے، یہاں تک کسی سے ثابت نہیں ہے قبرستان جانا۔ لیکن جب ہم لوگ زمانہ نبوت سے دور ہوتے گئے، جہل نے پنجہ گاڑا، علماء سو، برے علماء کثرت ہو گئی ان کی، اور مختلف چینلز کھل گئے چیخ و پکار کرنے کے لیے، چیخ و پکار ہو رہا ہوگا، کر رہے ہوں گے لوگ، اور اس کے بعد منطق اور فلسفہ اور بالکل خطابت کے انداز میں پوری دنیا کو لوگ سنا رہے ہیں، لیکن اس سے حق باطل نہیں ہوگا اور باطل حق نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جب تک آپ جیسے تحقیق کرنے والے لوگ اس دنیا میں رہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئے گی اور وہ حق کو قبول کریں گے۔ اور ان بدعات سے توبہ کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جو آپ نے جان لیا کہ عمل کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں، لازم اور ملزوم ہیں، ایک اتباع سنت ہے، دوسرے کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ اخلاص میں کمی ہوگی تو بندہ شرک کرے گا، اور اتباع سنت میں کمی ہوگی تو بندہ بدعتوں کا شیدائی بن جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو بھی ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا جو اس میں سے نہیں ہے تو اس کا وہ عمل مردود ہے، وہ بھی قابل رد ہے۔ اور ہر جمعے کو اس بدعت سے، چونکہ آپ کو خدشہ تھا، اسی لیے آپ نے کیا فرمایا؟ ارباز بن ساریہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، تم میں سے جو کوئی بھی زندہ رہے گا میرے بعد فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس موقع پر کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، کیا فرمایا؟ فَعَلَيْكُمْ بسنتی، تم لوگ میری سنت کو، میرے طریقے کو، لگتا آپ لوگوں کو بھوک لگ گئی، بعض لوگ آنکھ بند کر رہے ہیں، بعض لوگ تو کہیں درس ہی ختم کر دیتا ہوں، ساتھ دیجیے گا تو چلیں گے ساتھ میں۔ تم لوگ میری سنت کو لازم پکڑنا، تم لوگ یہ نہیں فرمایا مولانا صاحب کی بات کو لازم پکڑنا، شیخ الحدیث صاحب کی بات کو لازم پکڑنا، یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ہر مسلمان کا ہم و غم ہو کہ پیارے نبی کی سنت کو دیکھے ہے کہ نہیں ہے،
وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میرے بعد جو خلفاء راشدین ہوں گے ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان چاروں کی سنت کو لازم پکڑنا، ان چاروں کی سنت کو لازم پکڑنا۔ کیا آپ نے کبھی پڑھا ہے، کیا آپ نے کسی سے بھی سنا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان جانا اور دیگر جو اعمال کیے جاتے ہیں ابو بکر نے کیا ہو، عمر نے کیا ہو، عثمان نے کیا ہو، علی نے کیا ہو، ابو ہریرہ نے کیا ہو، اماں عائشہ نے کیا ہو؟ کسی سے آپ کو نہیں ملے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ چلیے یہاں تک آپ نے ہماری بات سن لی کہ یہ سارے اعمال بدعات و خرافات ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ لوگوں نے اسلام میں ایک چور دروازہ کھولا، چونکہ جو چیز نہیں ہے ایڈ کیا، ایڈیشن کیا تو بدعت ہے، لیکن ایک چور دروازہ کھولا، کیا کہہ کر جی بدعت حسنہ بھی ہے، بدعت سیئہ بھی ہے۔ کیا کہا؟ بدعت اللہ اکبر، قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر جمعہ کے خطبے میں جہاں پر سینکڑوں کا مجمع ہوتا تھا اس زمانے میں بھی ہر جمعہ کو سناتے تھے، کیا سناتے تھے؟ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ پوری زندگی میں کبھی بھی آپ نے ایک مرتبہ بھی نہ سنایا کہ جی ہر بدعت گمراہی تو ہے لیکن بدعت حسنہ بھی ایک اور چیز ہے، پوری زندگی میں کبھی نہیں سنایا، چیلنج کے ساتھ۔ اور اسی لیے ان کے بڑے اچھے دوست عبداللہ بن عمر کیا فرماتے ہیں، جو متبع سنت تھے، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے گرچہ اس کو لوگ بدعت حسنہ سمجھیں۔ کیا سمجھیں؟ بدعت حسنہ سمجھیں۔ وہ بھانپ گئے وہ لوگ، کیونکہ بعد میں جو آنے والے لوگ ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ ساری باتیں پہلے ہی کھول کر کے رکھ دیا، جو دروازہ کھول دیا لوگوں نے۔ کتنے لوگوں سے ہماری بات ہوئی کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، وہ داخل کیا بدعت حسنہ ہے، یہ داخل تو بدعت حسنہ، بدعت حسنہ، حسنہ حسنہ حسنہ، تو سارا اسلام تو ادھورا ہو گیا، پھر اسلام مکمل والا عقیدہ تو ختم ہو گیا آپ کا۔ اسی لیے میرے بھائیوں کان کھول کر سن لیجئے کہ کوئی بھی بدعت حسنہ نہیں ہے، بدعت حسنہ نہیں ہے۔ اور مزید تفصیل چاہیے، شیخ موجود ہے، جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں، مثالیں پیش کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے زبر زیر قرآن پر نہیں تھا، کوئی کہتا ہے کچھ اور ہے، کوئی کہتا ہے کچھ اور ہے، سارے دلائل کے جواب شیخ آپ کو دے دیں گے، اس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں۔ آئیے لوگ آپ کو قرآن و سنت بھی سنائیں گے، اس رات کو منانے پر، قبرستان جانے پر، فضیلت پر قرآن سے بھی لوگ دلیل پیش کریں گے، حدیث سے بھی لوگ دلیل پیش کریں گے اور کہیں گے دیکھو یہ تو ترمذی کے اندر ہے، یہ تو ابن ماجہ کے اندر ہے، یہ تو قرآن کی سورہ دخان کے اندر آیت نمبر 3 میں بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا، پیارے نبی نے یہ کیا۔ اب آپ دھوکہ کھا جائیں گے کہ یار ہم نے تو ایسا سنا ہی نہیں تھا، ہم نے سمجھا تھا کہ بدعت ہے، یہ تو قرآن و حدیث پیش کر رہا ہے، ادھر بھی قرآن و حدیث، ادھر بھی قرآن و حدیث۔ لیجیے اب لوگ کہتے ہیں اب کدھر جائیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، اب کدھر جائیں؟ اسی لیے یاد رکھیے گا اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو ایک بات شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی کہی ہے، کہا کوئی بھی دلیل نہ معلوم ہو آپ کو تو ایک آیت کو یاد رکھیے گا جو سورہ آل عمران کے اندر ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، 10-20 دلائل کو چھوڑ دے گا جو ان کے مخالف ہے، اور جہاں پر سے ایک کنکر پتھر ملے گا اس کو جمع کر لے گا، پوری دنیا کو دکھاتا رہے گا، دیکھو یہ تو قرآن میں، یہ سنت کے اندر ہے۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ایسے ہی لوگوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ درجنوں دلائل ہوں گے اس کو نہیں دے گا، لیکن من کے مطابق کہیں سے کوئی چیز نظر آئے گی، تیر تال کھینچا کھاچی کر کے آپ کے سامنے کہے گا کہ یہ صحیح ہے اور وہ غلط ہے۔ اسی لیے اس دلیل کو بھی یاد رکھیے گا۔ آئیے میں ان کے دلائل کا جائزہ لینا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کیا دلائل پیش کرتے ہیں اس موضوع پر، تاکہ آپ سب لوگ یاد رکھیے اور جب وہ گفتگو کریں آپ کے سامنے تو انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کیجیے گا۔ آئیے سب سے پہلے وہ قرآن سے ایک دلیل پیش کرتے ہیں، اللہ کا فرمان اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اللہ فرماتا ہے سورہ دخان آیت نمبر 3، ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ قرآن کو بابرکت رات سے کیا مراد ہے؟ آئیے ہم آپ سے پوچھتے ہیں بابرکت رات سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں شعبان کی 15ویں رات ہے، ادھر سے کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان میں شب قدر مراد ہے،
اب آپ کی بات مانوں یا ان کی بات مانوں، میں کسی کی بات نہیں مانوں گا، میں بات مانوں گا تو اللہ کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں گا۔ آئیے قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن تو نے جو اس بات کو بیان کیا کہ اللہ کا فرمان ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے، بابرکت رات سے کیا مراد ہے قرآن تو ہی بیان کر دے۔ تو قرآن آپ کے سامنے آواز لگا کر کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کیا کہتا ہے قرآن؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ قرآن کو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی جو شعبان کی 15ویں رات کو شب قدر کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ یہ بھی افسوس کی بات ہے۔ چلیے قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن شب قدر شعبان میں ہے کہ رمضان میں ہے؟ تو اللہ نے فرما دیا سورہ بقرہ کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اب تو بات واضح ہو گئی ہوگی، اس لیے کہ قرآن کی بات مانی جائے گی یا ان کی بات مانی جائے گی؟ قرآن کی بات مانی جائے گی۔ قرآن کے مقابلے میں کسی کی بات بھی ہو وہ قابل رد ہے، چاہے میری بات ہو چاہے ان کی بات واضح ہو گئی۔ اب آئیے ایک مشہور تابعی اکرمہ ہیں، ان سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے کہہ دیا کہ بابرکت رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے۔ ان سے غلطی ہوئی، قرآن کے مخالف جس کا بھی قول ہوگا وہ قابل رد ہے۔ تو ہم عذر پیش کرتے ہیں اور ہم کہیں گے کہ اللہ کا جو فرمان ہے وہ صحیح ہے، اکرمہ سے بھول چوک ہو گئی ہے، لہذا ہم ان کی طرف سے عذر پیش کر دیں گے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، ان کے استاد محترم اکرمہ کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس، وہ فرماتے ہیں اس آیت میں بابرکت رات سے مراد شب قدر ہے جو رمضان کے مہینے میں ہے۔ اگر آپ کو حوالہ دیکھنا ہو تفسیر قرطبی، اسی آیت کی تفسیر میں جا کر کھول کر دیکھ لیجیے گا۔ بات واضح ہو گئی نا؟ ان کے استاد محترم بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ کیا ہے؟ شب قدر ہے۔ بات واضح ہو گئی نا؟ چلیے مختصر انداز میں چلتے ہیں۔ ایک حدیث لوگ پیش کرتے ہیں ترمذی کے حوالے سے، ابن ماجہ کے حوالے سے۔ وہ حدیث آپ سب لوگ یاد رکھیے گا، چونکہ ہر آدمی اس حدیث کو پیش کرے گا، میں بھی کر رہا ہوں وہ بھی کر رہے ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں حدیث حد درجے کمزور ہے، ناقابل اعتبار ہے، ضعیف ہے، اور وجہ بھی پیش کروں گا کمزوری کی وجہ کیا ہے، جیسا کہ ہم نے اصول حدیث کا قاعدہ پیش کیا نا، بھی اسی قاعدے کی روشنی میں۔ چلیے اما عائشہ فرماتی ہیں فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فیضا ہوا بالبقیع، ایک رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب پائی تو میں دیکھنے گئی تو دیکھا کہ آپ قبرستان میں ہیں، بقیع قبرستان میں ہیں۔ کس میں ہیں؟ آپ تو مدینہ گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ آپ نے دیکھا بقیع قبرستان کہاں ہے؟ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ابھی ایک بات پیش کرنی اسی سلسلے میں۔ آپ نے فرمایا کیا تو اس بات سے ڈر گئی کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ تو عائشہ فرماتی ہیں میں نے خیال کیا کہ آپ بعض بیویوں کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ میں نے کیا خیال کیا؟ آپ بعض بیویوں کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا، حالانکہ یہ حدیث قابل التفات نہیں ہے، قابل التفات نہیں ہے، لیکن پیش کر دے رہا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے اور بنو کلب کے بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے میں ہے۔ چلیے ہم چلتے ہیں حدیث کے اسپیشلسٹ لوگوں کے پاس، وہی آپ کے سامنے اس حدیث کی حقیقت کو پیش کریں گے۔ امام ترمذی نے یہ حدیث، ترمذی شریف حدیث نمبر 736، حدیث نمبر 736 کتاب الصوم، جا کر کھول کر دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو یقین ہو جائے۔ وہیں پر امام ترمذی نے اس حدیث کو پیش کر کے اس حدیث کے ضعیف ہونے کی وجہ بھی بیان کر دی ہے۔ اور وجہ کیوں بیان کی؟ امت کو ہوشیار کرنے کے لیے، نہ کہ عمل کرنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے امت کو ہوشیار کرنا تھا، لیکن ہوشیاری اختیار کرنے کے بجائے لوگ ڈھٹائی کرنے لگے اور اس کے بعد کہنا شروع کیا دیکھو جی فضیلت ثابت ہو گئی ترمذی کے حوالے سے۔ امام ترمذی نے کیا کہا یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ حدیث حجاج بن ارطاط کے طرق سے ہی جانتا ہوں۔ حجاج بن ارطاط ضعیف اور مدلس راوی ہے، ضعیف اور مدلس راوی ہے۔ آئیے وہیں پر نقل کرتے ہیں، جا کر دیکھیے گا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے امام بخاری سے فرماتے ہوئے سنا، رئیس المحدثین امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس میں 2 سے 3 خامیاں ہیں، خامیوں کو یاد رکھیے گا۔
خامیاں اگر یاد ہو گئی گویا کہ آپ انشاءاللہ بازی مار لے گئے۔ خامی کیا ہے؟ حجاج بن ارقاط نے یہ حدیث یحییٰ بن ابی کثیر سے نہیں سنی۔ حجاج بن ارقاط نے کیا کہا؟ حجاج بن ارقاط نے یہ حدیث یحییٰ بن ابی کثیر سے نہیں سنی، اور یحییٰ بن ابی کثیر نے یہ حدیث عروہ سے نہیں سنی۔ اب جس حدیث میں اتنی خامیاں پائی جائیں گی وہ حدیث قابل قبول ہو سکتی ہیں، قابل عمل بن سکتی ہیں، اور یہ ساری باتیں ترمذی شریف میں جہاں پر حدیث ہے وہیں پر موجود ہے، لیکن لوگ ان چیزوں کو پیش نہیں کریں گے۔ اگر پیش کر دیں گے لوگوں کے سامنے تو سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے کہ مولانا صاحب امام ترمذی نے، امام بخاری نے یہ باتیں کر دی ہیں تو آپ نے پیش کیوں کی ہے ایسی روایت کو؟ کوئی پیش کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے، تاکہ اپنے الو کو سیدھا کر سکے۔ یہ تو حدیث میں سند کے ناحیے سے خرابی ہوئی نا۔ آئیے متن کے ناحیے سے ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آپسی جملوں میں حدیث کے ٹکراؤ بھی ہے، یہ میں آپ کو کھول کھول کے اس لیے رکھ رہا ہوں، آپ ہوشیار رہیے گا۔ آپسی جملوں میں ٹکراؤ ہے جو آپ نے غور نہیں کیا ہوگا ابھی تک۔ جملوں میں ٹکراؤ کس طرح ہے کہ ایک رات جب عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب پائیں تو کہاں چلی گئی دیکھنے؟ قبرستان چلی گئی نا، بقیع قبرستان۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا اللہ اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ تو عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ میں نے خیال کیا کہ آپ بعض بیویوں کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ میں نے کیا خیال کیا؟ آپ بعض بیویوں کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ ساری بیویوں کا ازواج مطہرات کا حجرہ مسجد کے قریب ہے تو عائشہ قبرستان دیکھنے کیوں چلی گئی؟ نہیں سمجھا؟ نہیں سمجھا آپ لوگوں نے؟ دیکھیے فالٹ، دیکھیے فالٹ کی وجہ کیا ہے۔ سارے ازواج کے حجرے کہاں تھے؟ مسجد کے قریب کے سب کے۔ تو عائشہ دیکھنے قبرستان کیوں چلی گئی جبکہ قبرستان آج بھی جو پرانا حصہ ہے مسجد کا کافی دور ہے، چل کر کے آپ کو جانا پڑے گا، دور ہے کافی۔ اب آپ مجھے بتائیے آپسی جملوں میں ٹکراؤ ہے کہ نہیں ہے؟ ٹکراؤ نہیں ہے؟ تعارض ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا یہ حدیث کسی بھی ناحیے سے، نہ سند کے ناحیے سے مضبوط ہے اور نہ ہی متن کے ناحیے سے مضبوط ہے۔ آئیے دوسری بات، آپ نے فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور قبرستان کی آپ نے زیارت کی، جیسا کہ اس روایت میں ہے۔ قبرستان کی زیارت کرنا اس رات کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث کے روشنی میں بہت سی راتوں کو جایا کرتے تھے، بہت سی راتوں کو جایا کرتے، کوئی اس کی خصوصیت نہیں ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ اللہ دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس رات کو ہی صرف نازل نہیں ہوتا بلکہ ہر اخیر تہائی رات کو نازل ہوتا، ہر اخیر تہائی رات کو نازل ہوتا ہے۔ بھلا بتائیے یہاں پر ایک بات اور بھی، ایک نکتہ ہے کہ لوگ کہتے تھے اس حدیث کو پیش کر کے کہ اللہ نازل ہوتا ہے، یہاں پر تو مان لیتے ہیں کہ اللہ نازل ہوتا ہے دنیا کے آسمان پر، اور عام دنوں میں گفتگو کیجئے گا تو کہیں گے نہیں اللہ نازل نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نازل نہیں ہوتا، اس کا حکم نازل ہوتا ہے۔ لے جی سبحان اللہ، یہ عقیدے کی خرابی ہے کہ نہیں؟ یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ اس سے کیا واضح ہوا کہ آدمی کو چاہیے قبرستان جانے کے بارے میں جو بھی بات پیش کرے کسی بھی طرح چلنے کے قابل نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر عائشہ پیچھا نہ کرتی اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کو معلوم نہیں ہوتا، پیچھا کی تو پتا چلا، اور اگر پیچھا نہ کرتی تو پتہ نہیں چلتا، یہ بھی ایک فالٹ ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ بات آئی ہے، کیا ابو بکر نے ایسا کیا؟ کیا عمر نے ایسا کیا؟ کیا عثمان نے ایسا کیا؟ کیا علی نے ایسا کیا؟ کیا ابن عباس نے ایسا کیا؟ کسی نے بھی نہیں کیا۔ اگر یہ اسلام کا حکم ہے، اسلام کا طریقہ ہے، تو بھلا بتائیے سارے صحابہ کو تو ٹوٹ پڑنا چاہیے، ٹوٹ پڑنا چاہیے کہ نہیں ٹوٹ پڑنا چاہیے؟ جس طرح شب قدر کے لیے دنیا ٹوٹ پڑ رہی ہے اس زمانے سے لے کر آج تک، شب قدر کا کوئی انکار کرتا ہے؟ کوئی بھی انکار نہیں کرتا، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، پوری دنیا کر رہی ہے۔ اگر یہ بھی چیز مسلم ہوتی تو پھر آپ مجھے بتائیے ساری دنیا کے مسلمانوں کو کرنا چاہیے، صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک کرنا چاہیے تھا۔ بات واضح ہوئی کہ نہیں واضح ہوئی؟ چلیے ایک اور روایت لے لیجیے، بعض لوگ یہ بھی پیش کرتے ہیں، حالانکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل فرمایا، اس میں اتنا طویل سجدہ کیا کہ
کہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے خیال کرنا شروع کیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بڑا لمبا سجدہ تھا۔ آج جب نماز سے فارغ ہوئے تو مجھ سے فرمایا عائشہ تو جانتی ہے یہ کیسی رات ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، معافی چاہنے والوں کو معاف کرتا ہے، رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، اور بغض و عناد رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ حدیث بھی بیمار ہے۔ کیا ہے؟ بیمار۔ کیوں؟ ابھی میں نے اصول حدیث کا قاعدہ بتا دیا آپ کو۔ یہ حدیث بیہقی کے اندر ہے۔ امام بیہقی نے امت کو ہوشیار کرنے کے لیے وہیں پر لکھ دیا ہے کہ یہ علا بن حارث کے طریق سے مروی ہے، اور علا بن حارث کی ملاقات اور سننا عائشہ سے ثابت نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے مجھے ایسی روایت قابل اعتماد ہوں گی؟ نہیں ہوں گی۔ بعض لوگ یہاں پہ ایک نقطہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ نقطہ آپ لوگوں کو بھی جاننا چاہیے۔ کہتے ہیں جی کسی موضوع پر اگر ایک سے زیادہ روایت ہے تو ایک دوسرے سے تقویت مل جاتی ہے اور حدیث قابل قبول ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، ہر حدیث کثرت طرق سے آنے کے بنا پر قابل اعتماد نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ حدیث کی کمزوری دیکھی جاتی ہے۔ معمولی ہے تو قابل اعتماد ہو کر کے حدیث حسن بن جاتی ہے، لیکن اگر بیماری زیادہ ہے، خطرناک ہے، تو جتنی بیماری بڑھے گی حدیث اتنی زیادہ ضعیف ہوتی چلی جائے گی۔ بعض علماء کرام جس میں علامہ البانی ہیں اور تحفۃ الاحوذی کے شارح ہیں، یہ فرماتے ہیں اس حدیث سے کچھ اصلیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس حدیث سے کچھ اصلیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی فضیلت ثابت ہے۔ میں کہتا ہوں، میں بھی مانتا ہوں کہ یہ حدیث سے فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن کسی عمل کا کرنا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ کسی عمل کا کرنا، اس لیے کہ کسی بھی چیز کی فضیلت ثابت ہونے سے عبادت بجا لانا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ سے مثال دے رہا ہوں، جمعہ کی رات کی فضیلت ثابت ہے، عید کی رات کی فضیلت ثابت ہے، لیکن کوئی عمل کرنا ثابت نہیں۔ لہٰذا اس کی بھی فضیلت ثابت ہے، میں مانتا ہوں، لیکن کوئی عمل بجا لانا ثابت نہیں ہے۔ بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ چلیے اب آئیے، اس رات کو لوگ گھر کر کے نماز بھی پڑھنے لگے، اور بہت زیادہ فضیلتیں لوگ سنا دیتے ہیں، تو لوگ سال میں کوئی دن بھی نماز نہیں پڑھتے، جمعہ پڑھتے، اس رات کو ضرور پڑھیں گے۔ اس رات کو دیکھیے گا، جمعہ کو بھی نہیں آئے گا، کسی دن فجر میں نہیں آئے گا، ظہر میں نہیں آئے گا، اس رات کو آئے گا۔ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو یہ پتا چلا ہے کہ اس رات کو نماز پڑھنے سے 100 رکعت 30 فرشتے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 فرشتے جہنم سے امان دیتے ہیں، 30 فرشتے دنیا کی مصیبت سے دور رکھتے ہیں، 10 فرشتے شیطان کے دھوکے سے دور رکھتے ہیں۔ اب بھلا بتائیے، اسی بنا پر تو بھیڑ لگ جاتی ہے۔ عام دنوں کی اتنی کہاں زیادہ فضیلت ثابت ہے؟ اس طرح سے ہے کوئی فضیلت ثابت اس طرح؟ اس بنا پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں، پیٹرومیکس کا انتظام کرتے ہیں، چائے کا بھی انتظام ہے، دودھ کا بھی انتظام ہے کہ لوگ جگیں گے، پڑھیں گے، اور فجر سے پہلے حمام جائیں گے، اس کے بعد سو جائیں گے، اس کے بعد نظر نہیں آئیں گے، آئندہ شب برات میں نظر آئیں گے۔ یہ افراتفری دیکھ لیجیے آپ، بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ چونکہ ہم لوگوں نے بھی کیا ہے بچپن میں، اس لیے سارا ابھی تک یاد ہے۔ سبحان اللہ۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب، مشہور کتاب الموضوعات کے اندر بتایا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، حدیث گڑھی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی کہنا غلط ہے، اور آپ پر جھوٹ کے مترادف ہوگا، ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ کہاں بنائے گا؟ جہنم میں بنائے گا۔ اس سلسلے میں اور بھی حدیثیں ثابت ہیں جو موضوع ہے، گڑھی ہوئی، اس سے زیادہ گئی گزری ہیں، لیکن آپ کو ایک پتے کی بات بتا دیتا ہوں، یہ جو 100 رکعت ہے یا 1000 رکعت اس رات کو پڑھنے والی بات ہے، اس حدیث کو سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا معلوم ہے آپ کو؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، ائمہ اربعہ نے نہیں کیا، کوئی نمازیں نہیں پڑھی۔ اسپیشل کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اگر کوئی ہر رات کو تہجد پڑھتا ہے، اس رات کو بھی پڑھے گا، فبہا و نعم، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن سوال تو یہ پیدا ہوگا کہ صرف اس رات کو پڑھنے والی بات، اس نماز کا ایجاد کرنے والا ابن ابی حمرہ جو نابلس کا رہنے والا تھا، اس نے 448 ہجری میں، کتنے ہجری میں؟ 448 ہجری میں بیت المقدس کے اندر اس نماز کو شروع کیا، اور اس کی آواز پیاری تھی، لوگ اس کے پیچھے لگتے گئے۔ آئندہ سال اس نے باجماعت ادا کی، لوگوں نے کیا سمجھنا شروع کیا کہ شاید یہ سنت ہے۔
اگر اس کی تفصیل دیکھنا چاہیں اور تاریخ کے لیے امام طرطوشی کی کتاب الحوادث والبدع صفحہ نمبر 121 اور 122 آپ جا کر وہاں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب تو آپ کو پتہ چل گیا نا نماز کا ایجاد کرنے والا کون ہے؟ ابن ابی حمرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہے، صحابہ والی نماز نہیں ہے، لہذا اسپیشل اس رات کو نماز پڑھنا بھی بدعت ہے اور جگنا بھی اسپیشل بدعت ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صحابہ کرام سے ثابت نہیں۔ آئیے 15ویں تاریخ کو لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ اس سلسلے میں بھی جتنی بھی روایتیں سب موضوع ہے، گڑھی ہوئی ہے۔ اس میں سے ایک روایت دیکھ لیجئے، شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ 60 سال گزشتہ اور 60 سال آئندہ روزے کے برابر ہے۔ 60 سال اور 60 سال 120 سال کا ثواب اگر مل جائے ایک روزے سے، اسی لیے بہت سے لوگ رمضان میں روزہ نہیں رکھتے ہیں، شعبان ہی کا روزہ رکھ لیا سال بھر کے لیے کافی ہو گیا۔ دیکھ لیجئے ابن الجوزی نے الموضوعات کے اندر بتایا ہے کہ حدیث موضوع ہے، گڑھی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ ایک اور روایت لوگ پیش کرتے ہیں، شعبان کی 15ویں شب کو قیام کیا کرو، 15ویں تاریخ کو روزہ رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ 15ویں شب کے غروب آفتاب کے بعد سے آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے، آواز لگا کر کہتا ہے کوئی ہے معافی چاہنے والا جسے میں معاف کر دوں۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے، لیکن افسوس کی بات کیا ہے، ایک ایسا راوی ہے اس سند کے اندر ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی صبورہ جو حدیثیں گڑھا کرتا تھا۔ کوئی حدیث ایسی لگ رہی ہے آپ کو جو قابل اطمینان ہو، صحیح ہو، حسن ہو، تاکہ ہم بھی قبول کر کے عمل کرنا شروع کر دیں؟ کوئی ایک روایت نہیں مل رہی ہے۔ چلیے اب آئیے، اس رات کو لوگ حلوہ بھی پکا، 2 منٹ اور سنوں گا، 2 منٹ ہے کہ نہیں آپ؟ حلوہ بھی پکاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، جنت سے حلوہ بھیجا گیا ہے۔ بہت مشہور بات ہے یہ، حلوہ بھیجا گیا ہے۔ اللہ اکبر! اگر اتنی محبت پیارے نبی سے ہو جائے تو لوگ فجر چھوڑ کر نہ سوئیں، لوگ آرام سے داڑھی رکھ لیں، آرام سے۔ کتنی تکلیف سے لوگ داڑھی رکھتے ہیں آج۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا تاریخ کے ناحیے سے بھی کہ ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دندان مبارک شہید ہونے پر حلوہ کھایا تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، تاریخی اعتبار سے بھی دیکھیے کہ آپ کے دندان مبارک کب شہید ہوئے؟ احد کی لڑائی میں۔ احد کی لڑائی کب ہوئی؟ شوال 3 ہجری میں، اللہ جزائے خیر دے، شوال 3 ہجری میں۔ اور شعبان اور شوال میں کتنے مہینے کا فرق ہے؟ کتنا؟ کتنا؟ افسوس کی بات ہے، آپ لوگ گنتی بھی سکھانے لگے۔ شوال پہلے ہے کہ شعبان پہلے ہے؟ ارے چلیے 2 ہی مہینہ مان لیتے ہیں، ہم تو آپ کو اور کہیں لے چلتے لیکن 2 ہی مہینہ مان لیتے ہیں۔ 2 مہینے کے فرق سے آپ کو حلوہ کھانے یا کھلانے کی فکر پیدا ہوئی؟ اگر آپ شوال ہی میں کھاتے تو ایک بات سمجھ میں آتی کہ چلو بھائی موضوع سے کچھ مناسبت ہے، لیکن 2 مہینہ چاہے 10 مہینے کے بعد آپ کو کھانے کھلانے کی فکر پیدا ہوئی، یہی اتباع سنت ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، بعض لوگ کہتے ہیں جی اویس قرنی نے حلوہ کھایا تھا دانت توڑ کر، اس لیے ہم لوگ بھی کھاتے ہیں۔ تو اویس قرنی محب رسول نے حلوہ کھایا تھا دانت توڑ کر، تو آپ دانت رکھ کے کیوں کھاتے ہیں؟ توڑیے اس کے بعد کھائیے۔ حالانکہ یہ ساری باتیں بے بنیاد، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات اور بتا دوں، بعض ہمارے مسلمان بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مردوں کی روحیں گھروں کو